أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سرابا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج پاکستان میں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 11 ربیع الثانی شروع ہو چکی ہے. حضور والی بغداد شہنشاہ ولایت قتل نورانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا و سندنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ المعروف غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ آپ کی ذات گرامی سے منسوب یہ مبارک اور مقدس دن ہے. اہل سنت کے ہاں اس دن کو نہایت اہتمام اور احتشام کے ساتھ انعقاد پذیر کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں، قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کی طرف آؤں، الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ ایک نہایت ہی پرہیزگار، متقی اور خوف خدا رکھنے والے عالم دین میرے ہم سبق ساتھی حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی منیب اقبال صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے شریک سفر ہیں اس نیکی کے کام میں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، جس پر آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے کام. پھر میرے ساتھ آج ایک نہایت ہی مجاہدانہ کردار ادا کرنے والے عالم دین حضرت علامہ مولانا قبلہ مولانا فضل رضا نقشبندی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بھی جلوہ فرمائے. میں کو زبردستی اپنے ساتھ ایک جگہ سے اٹھا کر لایا. میرے عزیزوں، دیگر احباب بھی یہاں تشریف فرمائے. وقت چونکہ نہایت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں چاہوں گا کہ میری بات کو آپ نہایت ہی توجہ سے سنیں. مرور زمانہ یعنی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں. بیٹا گڈو تھوڑا سا مہربانی کرو، تھوڑا خاموشی سے آپ ادھر آ جائیں میرے پاس. جو بچہ خاموشی سے بیٹھے گا اسے دعا دوں گا. ایسے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پر بہت ساری تبدیلیاں زمانے میں آئی، وہاں سوشل میڈیا کی ایک یلغار نے اہل سنت پر ایک بہت بڑا حملہ کیا اور تقریباً ہر فرقہ، ہر گروہ یہ ڈبلنگ بند کرو، یہ مائک، یہ جو ایکو ہے یہ بند کرو. ہر فرقہ اور ہر طبقہ، ہر گروہ، ہر حلقہ، ہر جماعت، اس کا جو ٹارگٹ ہے اور اس کا جو سمجھیے کہ جو سب سے بڑا یوں لگتا ہے کہ ازلی اور ابدی دشمن وہ وہی آدمی ہے جس کے لبوں پر یہ ترانہ ہوتا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جس کا جہاں تک بس چلتا ہے، میں کچھ تعمیری باتیں اور بنیادی باتیں آپ کو عرض کروں گا، جس کا جہاں تک بس چلتا ہے وہ اہل سنت کے عقائد اور نظریات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس وقت کتابوں کا مطالعہ بند ہو چکا ہے. قرآن مجید کو لوگوں نے پڑھنا بند کر دیا تھا بہت پہلے. احادیث طیبات کی کتابوں کو عوام تو عوام خواص نے پڑھنا بند کر دیا تھا ایک عرصہ دراز پہلے. جو کچھ بچے بچے لوگ اردو کتابیں پڑھتے تھے وہ بھی بند ہو چکی. اور اب اس وقت علم کا ذریعہ اور علم کا جو مبلغ ابلاغ اور تبلیغ کا جو سب سے بڑا جو ذریعہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ سوشل میڈیا چھوٹے چھوٹے اسکالر 1.5 انچی کے جو اپنے بند کمروں کے اندر بیٹھ کر جن کو تھوڑی بہت جو جب زبانی آ گئی ہے
وہ مخصوص طریقے سے اہل سنت کے عقائد و نظریات پر عمل کریں. ان میں سے جو اس وقت جو سردست جو ہمارا بحث موضوع ہے، الحمدللہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے گائے بگائے کی اچھی خبر گیری کرتے رہتے ہیں، اور یہ مالک کا بڑا احسان ہے کہ سرکار بغداد کی نگاہ عنایت ہے اور میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی نگاہ فیض کا صدقہ ہے کہ الحمدللہ جس پر بھی ہم نے ایک دفعہ مضبوط بنیاد سے پنجہ ڈالا ہے تو وہ نیچے سے دوبارہ اپنی گردن ہلا نہیں سکا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میں بجائے لچھے دار گفتگو کرنے کے آپ کو کچھ تعمیری بنیادی باتیں عرض کروں. جہاں سوشل میڈیا وار نے، ففتھ جنریشن وار نے دیگر چیزوں پر حملہ کیا ہے، وہاں اہل سنت کے اس نظریے پر اور اس عقیدے پر بھی حملہ کیا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے جو اہل سنت کے لوگوں کو لگاؤ ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے جو ایک محبت کا جو تعلق ہے اور ان کی عظمتیں، ان کی شانیں اور ان کے جو رفعت اور جاؤ جلال اور مرتبہ و کمال جو اہل سنت کے لوگوں کے ذہن کے اندر موجود ہے، اس کو مخصوص طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے، توجہ سے سنیے گا باتوں کو، اس کے لیے نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، تم تو کہانیاں سناتے ہو. اس کی واضح مثال اب ایک جو ہے وہ پینٹ کوٹ والا جوگر جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بارے ہوا اور وہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صرف اور صرف قرآن پڑھتا ہوں، اور وہ ایک بند کمرے کے اندر ایک جو ہے وہ جوگر بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی سنی عالم کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو لوگ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ فہم، یہ ادراک اور یہ علمی طاقت دی ہے کہ اگر یہ کسی جگہ کسی کے ساتھ مناظرے میں بیٹھ جائے تو یہ سامنے والے کو پانی نہیں پینے دیتے. یہ اس بات کو وہ تسلیم کرتا ہے. تو اب ان لوگوں نے مل کے وہ بیٹھ جاؤ پتر، وہ بیٹا بیٹھ جا، تیری مہربانی. ابھی تھوڑا سا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو بنیادی طور پر میرے اسکول کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان کا جو ذہن خراب کیا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سنی باتیں کرتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کو قرآن کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. یہ کہتے ہیں غوث پاک نے مردے زندہ کیے، یہ کہتے ہیں غوث پاک جو ہے وہ دیکھتے تھے تو نواز دیتے تھے، یہ کہتے ہیں جی غوث پاک جو ہے وہ دیکھتے تھے تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک کسی کو دیکھتے تھے تو ولی بنا دیتے، یہ کہتے ہیں کسی کو دیکھتے تھے تو حافظ بنا دیتے تھے، یہ کسی کو غوث پاک کسی کو دیکھتے تھے اس کو عالم بنا دیتے تھے، اس کو محدث بنا دیتے تھے. پھر انہوں نے ایک نعرہ ایجاد کر دیا. کیا ایک نعرہ ایجاد کر دیا؟ کیا بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور. آج کی نشست میں ہم اس نعرے کو خس و خاشاک کریں گے انشاءاللہ، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو آپ لوگ جاگریں. اب میں آپ کے سامنے حدیث نہیں رکھ رہا، میں آپ کے سامنے ٹوٹل گفتگو آج میری اور آپ کا جو اس وقت ساتھ رہے گا حدیث سے نہیں رہے گا، اگر کہیں حدیث آگے تو آگے، لیکن ہمارا جو بنیادی محفوظ ہوگا وہ اللہ کا قرآن ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ پر نازل کیا گیا. اب یہ میں سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 60 پڑھ رہا ہوں. سورہ کہف آیت نمبر 60. یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک بابا جس کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام. کیا نام تھا؟ اور ایک اللہ کے نبی، ظاہر وہ بھی بابا تھے. بابا کا کنسپٹ وہ نہیں ہے جو آج کل ہمارے یہاں بنایا ہوا ہے کہ لمبے لمبے سوٹے لگائے گا تو بابا بنے گا. نیلے نیلے جبے پہن لے گا، وہ جبے پہن لے گا، ہرے جبے پہن لے گا تو بابا بنے گا. 7 رنگ کی ٹوپی بنے گا، داڑھی رکھے نہ رکھے، روز صبح چند چن کرتا ہو. تو اب یہ دو اللہ کے نیک بندوں کی ملاقات ہے. دو نیک بندے مل رہے قرآن میں آ رہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 60. اگر آپ کے پاس قرآن ہے موبائل کے اندر نکالیں گے، ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ قرآن نکالیں. ترجمہ ایک لمحہ، ایک سوت ادھر ادھر جو سزا چور کی ہوئے، یہ میں قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ ایک کام کرو، ایک مردہ مچھلی لے لو. مردہ مچھلی کو اپنی پٹلیا کے اندر، اپنے خادم کی پٹلیا کے اندر ڈال.
اب یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے آگے جانے سے پہلے. یہ قرآن کہتا ہے کہ آگے جانے سے پہلے ایک مسئلہ حل کر دو کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ جو جڑنے والا کام ہے، آپ اپنے مرشد کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اپنے مرشد اللہ کرے سب کے مرشد پاک چلا، آپ اپنے مرشد کی جو ہے وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اپنے مرشد کریم کی اس کو سراہتے ہیں. پہلا مسئلہ یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کا طرز ہے کہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو اس کا خادم بنا دیتا ہے. وہ اس کے ساتھ بیٹا تو چپ نہیں کرا، تو چپ رہے، بس تو کسی کو چپ نہیں کرا. ایک مسئلہ یہاں سے ہے. دوسرا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مردہ مچھلی لے لو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اچھا میں مجھ سے بات کیوں لا، تھوڑا سا میرا کچھ بھی ہے، کوئی بات کرتا ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں سے بات ہو رہی ہے، یہ بھی بتا دو آپ. أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ ایک مردہ مچھلی لے لو، اس کو اپنے خادم کی پٹلیاں میں ڈالو. اب یاد رکھیے گا کیا مرضی کی مچھلی کیا ہے؟ مردہ ہے، زندہ نہیں. چلو ابھی تک زندہ تھی، اگر کوئی کہتا ہے زندہ مچھلی تو پٹلیاں میں ڈالے گی. پٹلیاں کیا ہوتی ہے؟ جو کپڑے کا ایک سندوچہ سا ہوتا ہے، کپڑے کی تھیلی سی ہوتی ہے، اس کو پٹلیاں کہتے ہیں. تو اس پٹلیاں میں ڈال. چلو پہلے زندہ تھی، اب تو مر گئی نا، مولی صاحب مر گئی. اب اللہ فرماتا ہے یہ مچھلی زندہ کب ہوگی؟ پہلا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، ذرا حاضر رکھیے گا. پہلا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں پر اے موسیٰ تمہیں ایک بابا ملے گا، اس بابا سے تمہاری ملاقات ہوگی، ادھر وہ بابا تمہارے ساتھ ملے گا، وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی جائے گی. مسئلہ نہیں سمجھے آپ بات؟ میں نے کہا مولی صاحب قرآن کہہ رہا ہے، تو کہتا ہے خود سے پاک نے مردے زندہ کیسے کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بابا جب نگاہ کرتا ہے تو مردے زندہ ہوتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کی بات؟ اور کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے. یہ اسکول کالج یونیورسٹی کا نوجوان ٹٹو قسم کا یہ آج کہتا ہے کہ علماء اہل سنت کے پاس جناب میں نے کہا بیٹھ تو صحیح نا ہمارے سامنے، ادھر آ تو صحیح نا، اپنے گرو کو لے کر آ، تیرے گرو سے پوچھے جو باتیں ہم کرتے وہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں. آیتیں پڑھ کے سنانا ہمارا کام ہے. پھر وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ساٹھی سٹ نہیں چلنے. سمجھ گئے آپ کو بات؟ پنجابی میں کہتے ہیں پتر، وہ اردو میں اس کا ترجمہ کر دو، بیٹا تم نے ہمارا وار نہیں برداشت کرنا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں وار ہے، کس نے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے مار. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی وہ مردی مچھلی پہلے بھی تو مردہ مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے ایک بندے یہ بابے کے ملنے سے کیوں زندہ ہوئی؟ اللہ نے یہاں پر درس دیا ہے کہ یہ یاد رکھنا زمانہ آنے والا ہے، لوگ بابوں پر اعتراض کریں گے، بابوں کے کمالات پر اعتراض کریں گے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ درس دیا ہے، اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، اور گزشتہ نبی کے ذریعے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے ان کے ذریعے سے یہ درس دیا ہے کہ اللہ اپنے بابوں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ مردہ مچھلی کو نگاہ ڈالے تو اسے زندہ کر سکتے. جب ورنہ سنی سبحان اللہ. مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ قرآن ہے. مردے زندہ ہو گئے کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا ایسے ہو گئے. مردے کیسے زندہ کرتے تھے؟ میں نے کہا مولی صاحب میرے بچے میرے عزیز، تو قرآن کی واضح تعلیمات کا انکار کر رہا ہے، تو بابوں کی دشمنی میں، اللہ کے نیک بندوں کی دشمنی میں قرآن کی واضح تعلیمات کا انکار کر رہا ہے. یہ قرآن کی واضح تعلیم. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پوچھتے کہ اللہ مچھلی زندہ کرنی تھی تو پہلے زندہ کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پوچھتے کہ اللہ مچھلی زندہ کرنی تھی پہلے زندہ کر دیتا. تمام مفسرین نے لکھا ہے یہ جو بابا ہے حضرت خضر علیہ السلام، آج بھی اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی، کسی بنجر زمین سے گزرے نا وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. آج بھی یہ قرآن کی آیات میں موجود ہے.
ان کی تفسیر میں موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام آج بھی کسی ایسی زمین سے گزر جائے جس زمین کے نیچے پانی نہ ہو، وہاں حضرت خضر علیہ السلام کا قدم لگ جائے، اس زمین میں قیامت تک پانی ختم نہیں ہوتا. بابا کیا سکتے ہو؟ میں نے کہا آب زمزم پیتا بڑی صاحب. کعبے گئے بلا کے، میں نے کہا آب زمزم پیتے بلا کے، میں نے کہا وہ بھی تو بابے کے پاؤں سے نکلا ہوا. بولے بابے کیا کر سکتے ہیں؟ بولے وہ کہاں ہے؟ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں موجود ہے. تم قرآن کی واضح تعلیمات کا انکار کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور پھر یہ دو بابا حضرات جب آگے جا کے، اب وہ ایک جوگر ہے وہ کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں بابا کو ماننا تو چھوڑو، آج کی تاریخ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام. میں نے کہا تم نے صرف قرآن کا نام سنا ہے، قرآن تمہیں پڑھ کر کسی استاد نے سنایا نہیں. علماء بیٹھے یہاں پر پورا حضرات بیٹھے، اب وہ جوگر قرآن اس کو صحیح نہیں پڑھنا، اس کو قرآن نہیں صحیح پڑھنا. ابھی گزشتہ دنوں میں 2-3 دن پہلے اس کی ایک وہ تقریر سن رہا تھا، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. کیا پڑھ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. ایک درس نظامی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ فعل کے بعد کسرہ آنا حرام ہوتا ہے، فعل کے بعد زیر آنا حرام ہوتا ہے. یہ فعل ہے، قرآن اٹھاؤ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، أَهْلَ الذِّكْر نہیں. اور اس کو جو ہے بہت بڑا ہے، جو بہت بڑا اسکالر بنا ہے، وہ جو بہت بڑے اسکالر ہمارے ڈاکٹر صاحب، اب ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، نہ کسی سے قرآن پڑھا ہے نہ کسی سے حدیث پڑھا ہے. آج تک آپ نے اس کو عربی عبارت پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ آج تک آپ نے اس کو عربی حدیث پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو بیٹھو، لاؤ کی کتابیں رکھو سامنے، حدیث کی کتابیں رکھو. فقیر بغیر ترجمہ والی کتابیں حدیث کے سامنے رکھو، جس حدیث پر آتا رکھو گے ترجمہ بھی کریں گے، عربی پڑھ کے بھی سنائیں گے، اور اس کی تعداد مفسرین محدثین نے کیا کہا ہے وہ بھی تمہیں پڑھ کے سنائیں گے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ورس نمبر پڑھا، پارا نمبر پڑھا، سورت نمبر پڑھا، تو بھائی یہ کوئی بڑی بات تو نہیں. پھر اس کے بعد اب اگلی طرف آگے یہی سورہ کہف ہے، 12 نمبر 15 ہے. میں نے پہلے نمبر آیت نمبر 60 سنائی آپ. اب میں آپ کو یہاں پر اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 12 نمبر 15 کی سورہ کہف کی آیت نمبر یہاں پر سنا رہا ہوں. میری نظر تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ آیت نمبر 74 سنا رہا ہوں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن پڑھنا ہوا، سب کو یہ نہ سوچ رہے اگر کوئی قرآن لاتا ہے اپنے پاس آپ سارے قرآن رکھیں، سب قرآن کے اسٹوڈنٹ بنے. اب وہ زمانہ آ گیا، اب آپ سب کو قرآن اپنے پاس رکھنا پڑے گا. قرآن رکھیں اور علماء پڑھ کے سناتے ہیں، ترجمہ نہ رکھیں. ترجمہ کرنا ہمارا کام ہے، کسی کا ترجمہ رکھیں. کوئی کسی کا ترجمہ، تھانوی کا ترجمہ، علی جالندری کا ترجمہ، حفیظ جالندری کا ترجمہ، کسی کا ترجمہ، عبد القادر روپڑی کا ترجمہ، کسی کا ترجمہ آپ اپنے پاس رکھیں. ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو ترجمہ کر کے سنائیں گے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، بابا کیا کرتے ہیں، چلتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی طرح بچہ ہے ایک چھوٹا سا، یہ جو آگے بچے بیٹھے ہوئے مستی کر رہے ہیں، جو شور شرابہ ڈال رہے ہیں، رونا ڈال رہے ہیں، جو اس طرح بچے ایک بچے کو پکڑتے ہیں، اس کا گلا دباتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، بچے کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا کیا تم نے؟ تو اب یہاں پر یہ دیکھو کہتے کہ جی یہ کہتے ہیں بابو کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، بابو کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام کو جو بابا ہیں وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ اس آیت کو سمجھانے سے پہلے یہ بھی سورہ کہف ہے، پارہ نمبر 16 شروع ہو گیا ہے اور اس کی آیت نمبر ہے حضرت آپ کو گزرا 80 آیت نمبر 80. آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچے کو قتل کیوں کر دیا؟ تو اب وہ کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو یہاں کتنے بچے بیٹھے ہیں، یہاں آپ کتنے، مجھے کیا پتا آپ میں سے کس کا رشتہ دار دیوبندی ہے، بابی ہے، شیعہ ہے، کیا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن وہ وہاں کھڑے کہتے ہیں فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. حضرت خضر علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان کے اس بچے کے جو ماں باپ ہے نا وہ وہاں موجود نہیں تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا نہیں، ان سے پوچھو، ان سے جو بند کمروں کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ان کے گریبان پکڑو، ان کے کہو کو یہ شاید کا جواب دو. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ملے نہیں پہلے، لیکن دل کے ایمان کا ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے نا، اور
بولو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ کفر کہاں ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے کافر جن کو ہمیں ملتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ مسلمان ہے کافر، کتنے عیسائیوں کو ملتے ہیں، کوئی اپنا نام یوسف بتاتا ہے، کوئی اپنا نام جاوید بتاتا ہے، کوئی اپنا نام اختر بتاتا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، بڑے عرصے بعد پتہ لگتا ہے بھائی یہ تو عیسائی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں پتا ہوتا ہمیں۔ تعظیم میں نصارہ و تمدن میں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر سمجھ شب اب مسلمان کا اور غیر مسلم کا حلیہ تقریباً ایک جیسا ہو گیا، تو اب مسلمان غیر مسلم کو پہچاننا پر اب نہیں سمجھ آتی۔ لیکن دیکھیے حضرت خضر اسلام ملے نہیں، اس کے ماں باپ سے کہتے فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ اب یہ ایمان دل کی بات ہے، لیکن حضرت خضر اسلام جانتے ہیں، دیکھا نہیں، ملے نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس کے ماں باپ مومن، میں ان کے ایمان کو یاد کھڑا ہو کے جانتا ہوں۔ سمجھ آئے؟ اب بھائی کسی کو کیا پتا کہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ آپ کہتے ہیں بابو کو جاؤ اور کتاب کو جاؤ، اور میں نے کہا بھائی تم ٹھیک کر، بابو کا جاؤ اور تمہارے کتوں کی کتابوں کا جاؤ، اللہ کی کتاب کا جاؤ۔ کس کا؟ اللہ کی کتاب کا جہاں وہی ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ اللہ کی کتاب کا جہاں وہی ہے جو امام ربانی حضرت فیصانی نے بتایا۔ اللہ کی کتاب کا جہاں وہی ہے جو اعلیٰ حضرت سید ربیع علی شاہ صاحب نے بتایا۔ اللہ کی کتاب کا جہاں وہی ہے جو شیخ باقی کا اطلاق شیخ عبداللہ المحدث نے بتایا۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا۔ اب یہ بچہ بڑا ہو کے کیا بنے؟ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، پڑھائی بنے، عالم بنے، مفتی بنے، شیخ بنے، حافظ بنے، قاری بنے۔ اب میں سے کسی کو پتا ہے؟ لیکن حضرت خضر اسلام کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ بچہ بڑا ہو کے کافر ہو جائے گا۔